السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اپنی اسکول یاد ہے نا؟ اسکول کی پڑھائی، استاد، مستی، ریسرچ، کھیل کے مقابلے اور دیگر سرگرمیاں۔ ہمیں تیسری جماعت میں 5 کتابوں کا درس حاصل کرنا ہے: اردو بال بھارتی، مراٹھی، انگلش، ریاضی اور ماحول کا مطالعہ۔ آج ہم اردو بال بھارتی کتاب سے درس و تدریس کا آغاز کریں گے۔ دیکھیں بچوں، اردو بال بھارتی کتاب کا سرِ ورق نہایت ہی خوش رنگ اور خوبصورت ہے۔ اس سرِ ورق میں آپ کو قدرت کے نظارے، کتاب پڑھتے ہوئے بچے، لائبریری دکھائی دے رہی ہے۔ خوبصورتی سے بہتا ہوا پانی اور اس پر بنا ہوا پل نہایت ہی دلکش معلوم ہو رہے ہیں۔ آج ہم اپنی درسی کتاب کی پہلی نظم موٹر سائیکل پڑھیں گے۔ اس نظم میں موٹر سائیکل کی تعریف اس انداز میں کی گئی ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ آپ لوگ توجہ سے سنیں گے اور پھر دہرائیں گے۔ موٹر سائیکل نظم: پھٹ 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 کرنے والی، میلوں کا دم بھرنے والی، آن بڑی ہے شان بڑی ہے، دو پہیوں میں جان بڑی ہے، جنگل بستی شور مچاتی، سڑکوں پر ہے دوڑ لگاتی، دانا چارہ کچھ نہیں کھاتی، پھر بھی کوسوں دوڑ کے جاتی، تھک جانے کا نام نہیں ہے، بیٹھے رہنا کام نہیں ہے، سر پر دوڑ کے جانے والی، جھٹ پٹ کام بنانے والی۔ اس نظم موٹر سائیکل میں موٹر سائیکل کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پھٹ 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 کرنے والی۔ آپ لوگوں نے موٹر سائیکلوں کی آواز سنے ہو نا؟ وہ کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ پھٹ 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 آواز آتی ہے۔ ہم کبھی کبھی گاڑیوں کی نقل کرتے ہیں نا آوازوں کی، ٹرین کی چھک 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 چھک، اسی طرح اسکوٹی کی پی 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 پی، تو موٹر سائیکل کی آواز کیسی آتی ہے؟ ایک دم پھٹ 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 پھٹ۔ تو یہاں پر اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے، پھٹ 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 کرنے والی، میلوں کا دم بھرنے والی، یعنی میلوں کا فاصلہ یوں چٹکی میں طے کرنے والی موٹر سائیکل۔ اس کی آن بڑی ہے شان بڑی ہے، دو پہیوں میں جان بڑی ہے۔ موٹر سائیکل کی کیسی شان بتائی گئی ہے کہ اس کے صرف 2 ہی پہیے ہوتے ہیں اور ان پہیوں میں جان بڑی ہے، وہ یوں چٹکیوں میں میلوں کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ جنگل بستی شور مچاتی، موٹر سائیکل کی آواز کیسی ہے کہ وہ ایک دم زیادہ آواز آتی ہے اس موٹر سائیکل کی، اسکوٹی کی طرح دھیمی نہیں آتی ہے، اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے جنگل بستی شور مچاتی، سڑکوں پر ہے دوڑ لگاتی، دانا چارہ کچھ نہیں کھاتی، یعنی یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کچھ بھی نہیں کھاتی ہے، نہ غذا کھاتی ہے، نہ جانوروں کو جیسا چارہ کھاتی ہے، پھر بھی کوسوں دوڑ کے جاتی ہے۔ اچھا مجھے کوئی یہ بتائے گا بچوں کہ موٹر سائیکل کو کیا لگتا ہے؟ جیسے وہ دانا نہیں کھاتی، چارہ نہیں کھاتی، تو کس وجہ سے چلتی ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ ہاں بتاؤ تم۔ ہاں ویری گڈ، موٹر سائیکل کس سے چلتی ہے؟ پیٹرول سے چلتی ہے۔ جب اس میں پیٹرول ڈالا جاتا ہے تو وہ دوڑتی ہے۔ ویری گڈ، اس کا مطلب تم لوگوں کو معلوم ہے۔ گڈ۔ تھک جانے کا نام نہیں ہے، بیٹھے رہنا کام نہیں ہے۔ ایسا ہے نا، ہم انسان جو رہتے ہیں وہ تھوڑا سا کام کرے تو ہم تھک جاتے ہیں، آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ جانوروں سے بھی ہم زیادہ کام لیں گے تو وہ لوگ بھی تھک جاتے ہیں، لیکن موٹر سائیکل یہ جو مشینیں ہیں ان کا کیا یہ رہتا ہے کہ وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، وہ نان اسٹاپ چلتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر اس کے متعلق، موٹر سائیکل کے متعلق کہا گیا ہے، تھک جانے کا نام نہیں ہے، بیٹھے رہنا کام نہیں ہے، سر پر دوڑ کے جانے والی، جھٹ پٹ کام بنانے والی، یعنی کیسی ہے؟ وہ ایک دم تیزی سے جاتی ہے اور جھٹ پٹ کام کر کے آتی ہے۔ اگر ہمارے ادھر کچھ بھی کام رہ گیا ہے، بازار جانا ہے یا کہیں اور جانا ہے، تو ہم موٹر سائیکل کو سٹارٹ کیا، پھٹ سے چلے گئے، پھٹ سے ہمارا کام نپٹا کے آ گئے، ہے نا؟ یوں ترنت کام کرتے ہیں۔ اس کی بنسبت اگر ہم پیدل جاتے ہیں
اور پیدل آتے تو ہمیں ان میں وقت لگتا ہے۔ موٹر سائیکل کیسی ہے؟ سر پر دوڑ کے جاتی ہے اور ہمارا کام بھی پھر کیا ہو جاتا ہے؟ جھٹ پٹ ہو جاتا ہے۔ یہ موٹر سائیکل کی شان میں لکھی گئی ہوئی ظفار آبادی نے ایک نہایت ہی خوبصورت نظم ہے۔ اب میں کیا بول رہی ہوں بچوں، سنو غور سے، میں پڑھوں گی، اس کے پیچھے آپ لوگوں کو دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو۔ پھٹ پھٹ کرنے والی، میلوں کا دم بھرنے والی، آن بڑی ہے شان بڑی ہے، دو پہیوں میں جان بڑی ہے، جنگل بستی شور مچاتی، سڑکوں پر ہے دوڑ لگاتی، دانا چارہ کچھ نہیں کھاتی، پھر بھی کوسوں دوڑ کے جاتی، تھک جانے کا نام نہیں ہے، بیٹھے رہنا کام نہیں ہے، سرپٹ دوڑ کے جانے والی، جھٹ پٹ کام بنانے والی، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، اس نظم کو ترنم اور لے کے ساتھ زبانی یاد کرنا ہے اور اپنی بیاض میں ایک مرتبہ خوشخط لکھ کے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھا؟ دوبارہ دہراؤ، ہم کو اس نظم کو زبانی یاد کرنا ہے، ترنم اور لے سے پڑھنا ہے اور اس نظم کو اپنی بیاض میں خوبصورتی سے خوشخط لکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ چلو انشاءاللہ آئندہ پیریڈ میں ملاقات ہوں گی، اپنا خیال رکھیے، گھر میں رہیے، خدا حافظ۔